بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے یہ آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، 100 اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان، صحابہ کی آن، صحابہ کی فضیلت ذکر کیا ہے، اور یہ 100 نمبر کی آیت ہے۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور نقطہ یہ ملا کہ صحابہ میاں ہیں، 100 ہیں، ایمان میں بھی 100 ہیں، اپنی پوری زندگی میں بھی 100 ہیں، کسی بھی لحاظ سے صحابہ کم نہیں ہیں، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے اور کسی بھی زاویے سے صحابہ میاں ہیں۔ عرب میں کیا کہتے ہیں، کسی کو سراہنا ہو، شباشی دینا ہو تو کہتے ہیں میاں کا مطلب زبردست، 100% میں کروں گا ایسے، اور یہ آیت کا نمبر 100 ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس 100 نمبر والی آیت میں کیا ذکر کہ صحابہ کی کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے، ان کی کیا آن ہے، ان کی کیا بان ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ میں جو سبقت لے گئے، ہجرت کرنے والے صحابہ، مہاجر، مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے والے صحابہ انصار، والذین اتبعوہم باحسان، وہ صحابہ جو مہاجر اور انصار کے بعد جن کا نمبر آتا ہے احسان کے ساتھ، بہتر طریقے سے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ اس دنیا میں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور پھر کہا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے، سیکنڈ کے لیے بھی نکالے نہیں جائیں گے، وہاں صرف انٹری گیٹ ہے، وہاں ایگزٹ گیٹ ہی نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اگر تم جاننا چاہتے ہو سب سے بڑی کامیابی اور سکسس کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ بہرحال دنیا میں بہت کامیاب اور سکسسفل انسان گزرے ہیں۔ انبیاء کی بات لے لیں آپ، انبیاء میں اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کا ذکر کیا، اور ان 25 انبیاء میں سے 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، اور ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہے، اور ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے بھی ابو، میرے بھی ابو، دنیا کے ہر کالے گورے گڈے لمبے سب کے ابو آدم علیہ السلام، اللہ نے بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، آگ ان کو جلا نہیں پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دیا گیا، گلے کے اوپر چھری چلی نہیں، چاقو چلی نہیں، اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ اور پھر ایسے ہی اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ السلام، جن کی اتنی لمبی زندگی، اللہ نے اتنی لمبی زندگی کسی کو نہیں دی، 950 سال کی عمر ان کو ملی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے آبرو سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے، اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین کے سب سے قریب جانے والے اللہ کے رسول، معراج کے ٹائم پہ سجرہ منتہا کو تک کراس کرنے والے اللہ کے رسول تھے۔ تو بین طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں بھی جب آئے انبیاء، ان میں بھی منازل ہیں، ان میں بھی رتبے ہیں، مقام ہیں، کسی کا مقام کسی سے افضل ہے، اور یہ بات تو ڈکلیئرڈ ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ
مقام میں، مرتبے میں، رتبے میں، اسٹیٹس میں کوئی نہیں، اللہ کے رسول۔ ایسے ہی انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ تو صحابہ کا ہے، صحابہ کا ہے۔ اور صحابہ سے بڑھ کر دوسرے نبیوں کے امتیوں میں بھی جو حواری تھے ان کا بھی مقام نہیں ہے، صحابہ کا وہ مقام، وہ اسٹیٹس۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ آسمان میں موجود ستاروں کی طرح ہیں، آسمان میں موجود ستاروں کی طرح ہیں، جیسے ستارے تمہیں زندگی چلنے کا ایک راستہ دکھاتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو آپ، یہ جو شپ چلتی ہے نا سمندر میں، بڑی بڑی شپ، آج بھی اتنی ٹیکنالوجی امپروو ہونے کے باوجود بھی اس کا پورا سسٹم جتنی بھی بڑی شپ ہو اس کا پورا سسٹم ستاروں کو دیکھ کے معلوم کرتا ہے یہ راستے پہ گئے تو ہم اس منزل تک جا سکتے ہیں، وہ راستے یہ ستارہ اس طرف ہے تو ہم ایسے جائیں گے تو اپنی منزل تک جا سکتے ہیں۔ سمجھ؟ آج بھی اللہ کہتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں ستاروں سے تم راستہ دنیا کا معلوم کرتے ہو، میرے صحابہ سے تم زندگی جینے کا اور دین کا راستہ معلوم کرتے ہو۔ اللہ کے رسول چلے گئے، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد صحیح طور پہ اس دین کو آپ تک اور مجھ تک پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ صحابہ میں آخر سے ہم آتے ہیں، سب سے فرسٹ جو صحابہ ہیں جن کا مقام، جن کا مرتبہ ہے، وہ مہاجر صحابہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جن کا مقام ہے، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ان کو کہتے ہیں مہاجر صحابہ، اور جو مدینے میں تھے، مدینے کے سٹیزن تھے، ان کو کہتے ہیں انصار۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے مہاجر صحابہ آئے تھے ان کو بالکل فائنینشلی طور پہ مدد کرنے والے، پیسوں کے ذریعے سے مدد کرنے والے۔ پھر ان کے بعد جنگ بدر میں جو صحابہ شامل تھے ان کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ صحابہ جنگ بدر کے بعد اگر کوئی بھی کام کر لیں، ایک اللہ رب العالمین ان کے لیے اتنی بڑی سرٹیفکیٹ نازل کر دیا ہے کہ یہ جو بھی کام کریں اللہ رب العالمین ان کو کسی کام کے سلسلے میں پوچھے گا نہیں، پکڑے گا نہیں، معاف کر دے گا۔ کیونکہ جنگ بدر میں یہ پارٹیسپیٹ کیے تھے، جنگ بدر میں یہ حاضر ہوئے تھے۔ اور پھر ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ بیعت رضوان، پھر ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ عشر مبشرہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے لسان نبوت نے جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر ان کے بعد خلفائے راشدین 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر ان 4 ٹاپ صحابہ میں بھی جو ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے صحابی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج میں ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اچھا پہلے یہ جان لیں کہ 10 صحابہ جو ہم اس 10 تاخرات میں ایک ایک کی زندگی کے لے کے آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ کون ہیں؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، سیکنڈ حضرت عمر بن الخطاب، تھرڈ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، فورتھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، پھر ففتھ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سکس حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، 9 حضرت ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور 10ویں نمبر پر ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا فلان جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ ان جنتی صحابہ کی ہسٹری اور ان کی بایوگرافی اور ان کی سیرت میں آپ کو ان تاخراتوں میں جو کہ عبادت کی تاخراتیں ہیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے بھائی یہ 10 لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت تھی، نہ کچھ نہیں، بہت زیادہ خاصیت تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا۔ تو کچھ کام ان کے جیسے ہم بھی کر لیں جنت جانے کے، کچھ کام ہم بھی کر لیں ایسے جنت جانے کے۔ یہ جو رہتی زندگی میں اللہ کے رسول کو خوش کر دیے، اللہ کو خوش کر دیے، ایسے خوش کرنے کے کام اللہ کے رسول کی زندگی کے بغیر بھی ہم کر کے دکھائیں اللہ کو کہ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بات میں تفسیر کے دوران بھی آپ کو بار بار ہائی لائٹ کر کے بتایا ہوں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے اعمال کتنے زیادہ ہیں کوانٹٹی میں نہیں دیکھتا۔ اگر آپ چند اعمال لے کے چلے گئے اور اللہ آپ سے خوش ہے، آپ کا جنت جانا طے ہے۔ آپ زیادہ اعمال لے کے گئے پر آپ کی کوئی حرکت اللہ کو پسند نہیں آئی تو آپ کے اتنے زیادہ اعمال بھی اللہ کو پسند نہیں آئیں گے۔ اللہ کو پسند آنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جنت کے ساتھ ایک چیز کو ایڈ کر کے بتا رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. یاد رکھو جنت سے بھی بڑی نعمت اس دنیا میں آخرت میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ خوش ہو گیا جنت تمہیں ملتی ہی ملتی ہے. پہلے اللہ کو خوش کر دو, جنت کے لیے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کے کام کرو. اللہ خوش, جنت تو آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ جنت تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. تو بہرحال اس میں سے ایک شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. انشاءاللہ العزیز ان کی پوری زندگی آپ تمام کے سامنے میں ذکر کروں گا. بڑی زبردست زندگی ہے یہ, بہت زبردست ان کی زندگی کے موڑ ہیں یہ. میں آپ تمام کو بیان کروں گا. میں امید کرتا ہوں آپ غور سے سنیں گے, اطمینان سے سنیں گے, اور مطلب جو بھی سونے کی پوزیشن پہ بیٹھ گئے ہیں ان سے میں بہت دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سونے کی پوزیشن سے ہٹ کر ماشاءاللہ مستعدی کے ساتھ اور بہت توانائی کے ساتھ سنیں. میں بھی بہت توانائی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, بڑی محنت کے ساتھ. آپ ضرور میری ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کون شخصیت ہے؟ پہلے ان کے فضائل بیان کر دیتا ہوں. میں ان کا کیا اسٹیٹس ہے صحابہ میں وہ بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا اسٹیٹس السابقون الاولون من المہاجرین. یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی, اللہ کے رسول کو بحیثیت نبی اپوائنٹ کر دیا, تو اللہ کے رسول ختیجہ کے پاس رضی اللہ عنہ آتے ہیں, کہتے ہیں رضی اللہ عنہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں, ختیجہ رضی اللہ عنہ. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے غلام منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. پھر یہ گھر کا معاملہ رہا. گھر کے باہر سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ابو بکر صدیق تھے. اور یاد رکھو شروع کے جو 3 سال تھے نا, اس کو کہتے ہیں دعوت سری. اس میں اللہ کے رسول نے کبھی بھی اوپن نہیں کیا دعوت کو. لوگوں کو نہیں معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا. نہیں, جب اللہ کے رسول 3 سال کے بعد جب اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر, پہاڑ کے اوپر چڑھو, لوگوں کو بتا دو برملا ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, تب 3 سال کے بعد لوگوں کو برملا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ایک ریلیجن لائے ہیں جو ہمارے سے بالکل مختلف ہے. اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا. اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کا جو دعوت کا سب سے بیسک فنڈا تھا وہ کیا تھا؟ جن پہ اللہ کے رسول کو ٹرسٹ تھا, یہ اسلام نہیں قبول کریں گے تو بھی میرا اگینسٹ نہیں کریں گے, ان کے پاس اللہ کے رسول جا کے دعوت کا کام کی. اور ان میں سب سے پہلے ابو بکر. اور آپ کو معلوم ابو بکر صدیق, ان کا نام عام طور پہ آپ اور میں نہیں جانتے. حضرت ابو بکر صدیق کا نام عام طور پہ ہم نہیں جانتے. ان کا نام ہے عبداللہ. ان کو لقب ہے, یہ کنیت ہے ابو بکر. لوگ ان کو بلا 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 کے مشہور کر دیے. اور یہ جو صدیق ان کو ٹائٹل ملا, اتنے سچے, ان کے مقابلے میں مطلب نبیوں کے بعد کوئی اتنا سچا نہیں ہے, اتنا سچا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنا سچا کوئی نبی ہے. نبی تو ان کا اعلیٰ مقام ہے, نبیوں کے بعد اتنا سچا کوئی نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نبیوں کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین. نبیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے صدیقین کا ذکر کیا. 2 ریزنز کی وجہ سے ان کا صدیق لقب ملا. پہلا ریزن, اللہ کے رسول جاتے ہی بولتے ہیں دیکھو ابو بکر میرے پاس وحی آئی ہے, جبرائیل نام کا ایک فرشتہ میرے پاس وحی لے کے آیا ہے, مجھے ایک نبی کے طور پہ اللہ رب العالمین اپوائنٹ کیا ہے, کہ آپ قبول کرتے ہو, میں نبی مانتے ہو تم؟ تو ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں معلوم؟ دیکھو اللہ اکبر. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ رہے, ایک بار بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. 40 سال کے بعد کیا آپ کو مطلب ضرورت پڑ گئی کہ آپ جھوٹ بولیں, وہ بھی اتنی زبردست بات کو لے کر. میں مانتا ہوں دل سے کہ آپ نبی ہیں. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ یا پھر کسی اور صحابی کے انبن ہو گئی, تو اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم؟ ابو بکر کو کچھ نہ کہو, جب تم سب میری اگینسٹ کر رہے تھے, میری مخالفت کر رہے تھے, وہ صرف ایک بندہ تھا جو مجھے نبی مان رہا تھا, تم مجھے نبی نہیں مان رہے تھے. عمر تو تلوار لے کے نکلا تھا میرے خلاف, وہ ابو بکر تھا جو سب سے پہلے مجھے نبی مان رہا تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا اسٹیٹس جنگ بدر میں شامل رہے. اللہ کے رسول نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اے جنگ بدر کے 313 صحابہ کان کھول کے سن لو, اس کے بعد تم جو بھی کام کرو, اچھے کام کرو, برے کام تو صحابہ نہیں کرتے تھے, برے کام جو بھی کرو تم,
اللہ کہتا ہے اللہ نے تم کو معافی کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، کیا بھی نہیں، معافی تم کچھ بھی کرو تم، اللہ نے معاف کر دیا تمہیں۔ یہ جنگ بدر کے صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی شامل تھے۔ اور پھر بیعت رضوان، ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ 400 صحابہ نے لی تھی، ان میں سے ابو بکر بھی تھے۔ بیعت رضوان کے متعلق اللہ رب العالمین اور خود اللہ کے رسول کہتے ہیں لا يدخل النار احد ممن بايعت تحت الشجرہ، جس نے بھی اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہسٹری ہے تو بولوں گا، ان کے قاتلین سے بدلہ لینے کی، تو میں اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیا ہوں، یہ ان میں بھی تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا اصحابی کہا، پھر کہا فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ کیا بات اللہ کے رسول کہتے ہیں معلوم، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ میرے کامن صحابی کی اور میرے صحابی کی ایک شان یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ رہ کر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کا مقابلہ تم 2 پہاڑ سونے کی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آپ اور میں ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کی عظمت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں، اس گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی غبار، اس غبار کے بھی میرے آنے والے امتی کمپیر میں نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اور ان صحابہ میں سب سے ٹاپ میں ابو بکر، ان کی شان کیا ہو سکتی، امیجن ہی نہیں کر سکتے آپ اور میں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ما نفعنی مال احد، میری محمد کی زندگی میں کسی کا بھی مال مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کا مال مجھے پہنچایا۔ اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں اس دنیا میں میرے پر، میرے اوپر، محمد پر اگر کسی انسان کا احسان ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر سے زیادہ میرے اوپر کوئی محسن نہیں رہا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا جن جن کا احسان محمد پہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان تمام کا احسان اس زندگی میں چکا دیا ہے، پر ابو بکر کا احسان ایسا ہے میرے اوپر، میں کبھی بھی اس دنیا میں نہیں چکا پاؤں گا، آخرت میں میں اللہ سے فریاد کر کے ابو بکر کے اس احسان کو چکاؤں گا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو میرا یار ہے۔ اللہ کے رسول بار بار کیا کہتے تھے، بات شروع کرتے اللہ کے رسول این ابو بکر، این ابا بکر، این ابا بکر، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول کی جب فائنل اسٹیج چل رہا تھا اس دنیا سے رخصت ہونے کا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے بعد اللہ کے رسول وہیں سے ہنٹ دے دیے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کی ایبیلٹی اور جس کے اندر پاور ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ابھی جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، لیڈ نہیں کر سکتا، ابو بکر کو کہو کہ جا کے وہ لوگوں کی امامت کرے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند احادیث۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمام نبی، سب سے پہلے نبی جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے رسول نے کہا تمام نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ نوک کروں گا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں تمام نبیوں کی امتیوں میں سب سے پہلی میری امت جنت میں، اور میری امت میں بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من دخل به الجنہ هو ابا بکر صدیق بن ابو قحافہ۔ آپ کہتے ہیں پورے نبی جب جنت میں جائیں گے اس کے بعد جنت کے دروازے کو نوک کرنے والے کون ہوں گے، ابو بکر صدیق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر ایک ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بھی کہیں گے کہ میرے پاس سے آ جاؤ، میرے پاس سے آ جاؤ، میرے پاس سے آ جاؤ۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ ابو بکر کی شوکت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ چند فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اب ان کی ہسٹری، ان کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ان کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ عام طور پہ ہم ہندوستانی اور ایشین کنٹریز کے جو ہم باشندے ہیں، مطلب ہند، پاک، بنگلہ دیش، سری لنکا، اوپر جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان میں کیا ہے نا، ہم کنیت نہیں رکھتے، ابا جو نام رکھ دیے وہی نام کو ہم کیری کر کے جاتے ہیں، نہیں، کنیت رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی بھی کنیت تھی ابو القاسم، اللہ کے رسول کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو القاسم تھا، قاسم تھا، تو اللہ کے رسول نے اپنی
کنیت اپنے بیٹے کے نام ابو القاسم پہ رکھی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ بھی اپنی کنیت رکھیے. آپ کی کوئی بیٹی ہے، بیٹی کا دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک امام، آپ کو معلوم ان کا اصل نام کیا تھا؟ نعمان ان کا اصل نام تھا. نعمان ان کا اصل نام تھا. ان کی بیٹی حنیفہ تھی، ان کی بیٹی کی وجہ سے انہوں نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھ لی. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ بات ہے کہ آپ بھی کنیت رکھیں. یہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے جو عام طور پہ آپ اور میں نہیں کیری کرتے. ضرور کیری کرنا چاہیے، ضرور نام رکھنا چاہیے، کنیت کے طور پہ آپ رکھنا چاہیے. آپ کا بچہ عبداللہ ہے تو آپ ابو عبداللہ کے ابو. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر یہ ان کی کنیت تھی، پر ان کے کسی بیٹے کا نام ابو بکر نہیں تھا، ان کی کنیت تھی. ان کا جو لقب تھا، 2 لقب اللہ کے رسول نے دیا. ایک صدیق کا ٹائٹل میں نے کہا نا، جب پوری دنیا اللہ کے رسول کو ریجیکٹ کر رہی تھی، نعوذ باللہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کیا تھا. اہلاً و سہلاً کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر جب اللہ کے رسول معراج کو جا کر آئے تھے، اس ٹائم پہ ابو جہل نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سن کر ابو بکر کے پاس آ کے کہتا ہے، ابو بکر جس پہ تم ایمان لائے ہو اتنی بہکی باتیں کرتا ہے. ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں پہلے بیت المقدس گئے اور پھر 7 آسمان کے اوپر عرش کے پاس اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے آئے. کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں، انبلیویبل ہے یہ. تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا معلوم؟ یہ کس نے کہا ہے؟ ابو جہل سے پوچھا کس نے کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول اس سے بھی انبلیویبل بات کہتے، انہونی بات کہتے، میں اس پر بھی ایمان نہ لیتا. تب یہ بات کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی تو اللہ کے رسول اتنا خوش ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا وَأَنْتَ صدیق، تو سچا ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ اور پھر ان کا اور ایک لقب ہے عتیق. اللہ کے رسول نے کہا وَأَنْتَ عَتِيقٌ مِّنَ النَّارِ. اے ابو بکر، رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے، اے ابو بکر اللہ نے اس دنیا پہ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو ابو بکر ان کا لقب تھا، صدیق اور عتیق ان کا ٹائٹل تھا. اور یہ بہت صداقت میں آگے تھے، اسی لیے ان کا صدیق لقب دیا گیا. ان کے والد کا نام عثمان اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ اور ان کے والدہ کا نام سلمہ تھا. اور یہ بنو تمیم کے قبیلے کے تھے اور 7ویں پشت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے یہ اٹیچ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ایکول حضرت ابو بکر صدیق کے بھی دادا تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کلاب اللہ کے رسول کے بھی دادا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی دادا تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال 2 مہینے یا پھر 2.5 سال کے چھوٹے تھے. ان کی پیدائش 573 عیسوی میں، 573 عیسوی. اب کیا چل رہی ہے؟ 2025 یہ چل رہا ہے نا. 573 عیسوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں. صرف آپ کے ایک بول پر یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے بغیر انویسٹیگیشن کے اسلام قبول کیا. اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ شاعر عربی کہتا ہے اولہ کحلو شہد وآخرہ کحلو شہد. زندگی کا جو شروع تھا وہ بھی شہد سے میٹھا اور ان کی زندگی کا اینڈ بھی شہد سے زیادہ میٹھا. آپ کو معلوم عرب میں کوئی اپنی بیٹی کو دینا ہوتا تو کیا پوچھتا تھا معلوم؟ کوالیفیکیشن کیا ہے، ڈگری کیا ہے نہیں پوچھتا تھا. آپ کا بیٹا پیتا کیا پوچھتا؟ کیا پیتا ہے؟ دارو. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور دادا عرب میں اپنا دادا اپنے پوتے کے نام پہ ایک بہت بڑا ایک مٹکا بنا کے شراب کا اسٹوریج کر کے رکھتا تھا، یہ میرے پوتے کے نام پہ ہے بول کر. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے لم یشرب القمر خط، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی شراب کے کسی بھی باٹل کو تک ٹچ نہیں کیا. اتنی پاک زندگی. اور پھر لم یعبس صنما فی حیاتہ، اپنی پوری زندگی میں بھی کبھی بھی اپنے ماتھے کو کسی بھی بت کے سامنے نہیں رکھا. نہ لات، نہ عزا، نہ ہبل، نہ منات، کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں جھکائے. اور پھر ولم یکذب بل کان صدیقہ، کبھی زندگی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیے،
ہر دم بولتے، صداقت کے ساتھ بولتے. اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اس دنیا میں اپنا کسی کو دوست بنانا ہوتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، پر میں اللہ کو دوست بنا لیا ہوں، اس کی دوستی کے بعد کسی کو دوستی میں ترجیح نہیں دیتا. اگر میں اس دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا ابو بکر سے اچھا پارٹنر میرا نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اول من يدخل الجنت من امتی هو ابا بکر صدیق بن ابو قحافہ، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا ابو بکر ہے. اور پھر دیکھو ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ای الناس احب الیک یا رسول اللہ. کتنا اچھا سوال. دیکھو وہ صحابی امیجن یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول شاید میرا نام لیں گے. کیا ہے، کیا بولتے ہیں وہ؟ اللہ کے رسول آپ کو اس پوری کائنات میں لوگوں میں سب سے پسندیدہ محبوب کون ہے آپ کے؟ تو اللہ کے رسول کچھ دیر رکتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عائشہ. پہلے کہتے ہیں اللہ کے رسول عائشہ، میری سب سے زیادہ پسندیدہ اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ عائشہ ہے. تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول میں عورتوں کی بات نہیں کہہ رہا، عورتوں میں تو ڈیفینیٹلی آپ کی بیوی آپ کو سب سے عزیز ہے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیے کہ مردوں میں کون ہیں جو آپ کے سب سے قریب ہیں؟ وہ صحابی دیکھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہر کسی سے ایکول ٹریٹ کرتے تھے، اور ہر کوئی یہ امیجن کرتا تھا شاید اللہ کے رسول مجھے زیادہ اچھا چاہتے رہیں گا، ان سے زیادہ مجھے چاہتے رہیں گا، کیونکہ ایکول ٹریٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ رہے بات؟ اب کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھجکے نہیں، رکے نہیں، ٹہرے نہیں. جیسے سوال ہوا کہ مردوں میں آپ کسے زیادہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ابوہا. اللہ کے رسول کہتے ہیں ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر سے مجھے بہت یاری ہے، بہت پسند کرتا ہوں میں اس کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ چھت پہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے مانڈے پہ ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو پوچھتی ہیں اللہ کے رسول یہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، کتنے ستارے ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں موافق ہوں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں ایک ہے جس کی نیکیاں اتنے ستاروں کے موافق بھی ہیں. امی عائشہ یہ سوچتی ہیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کا نام لیں گے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر ہے جس کی نیکیاں اس آسمان پہ موجود ستاروں کے مانند ہیں. تو امی عائشہ تھوڑا خفا ہو کے کہتی ہیں وَأَيْنَ أَبِي يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ابو کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ. اللہ کے رسول جب محبت بڑھ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا عائش، آخر کے تا کو حذف کر کے بالکل ایک بہت محبت سے کہہ دیتے اللہ کے رسول کو یا عائش، تیرا باپ اور تیرے باپ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ آسمان چھوٹا ہے تیرے باپ کی نیکیوں کے سامنے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شوکت ہے. جب اسلام کا شروعاتی زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں آتے نماز پڑھتے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ضرب مارنے لگے، بہت خراب مارنے لگے. اس میں سے عقبہ بن ابی معیط، کل واقعہ ذکر کیا تھا دوستوں کا، اس میں سے ایک بہت بے ضرب مارنے لگے. جیسے ابو بکر کو پتہ چلا بھاگ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان تمام کو دفاع کیا، ہٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو بس اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی گاڈ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، ایک ہی گاڈ پہ ہم، ایک ہی اللہ پہ ہم ایمان لاتے ہیں، صرف اتنے چھوٹے سے جرم پہ تم مار رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر لوگوں نے ابو بکر کو ایسے مارا، ایسے مارا، ایسے مارا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے ابو کی حالت ایسی تھی کہ میرے ابو کے سر کو میں جہاں جہاں ٹچ کرتی چمڑے کے ساتھ بال نکل کے آ جاتے تھے. ایسا مارا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. ایسی زخمی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر میں لا کر چھوڑ دیا گیا، بہت زخمی، خون نکل رہا ہے، بے ہوش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بے ہوش ہو کے پڑ گئے ہیں. ان کی امی سلمہ کہتی ہے بیٹے میں تجھے پہلے بولی تھی محمد کے ساتھ مت مل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت جا، تو دیکھ یہ حشر تیرا ہوا. ابو بکر ابھی ہوش میں نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہوش آتا ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں
کہ اللہ کے این محمد الرسول اللہ، کہاں ہے میری جان اللہ کے رسول، کہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کہاں پتہ نہیں ہمیں۔ تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ، وہ بھی چھپ کر اسلام قبول کر لیے، فاطمہ میری پڑوسی ہے، اس کو بلاؤ۔ فاطمہ کو بلایا جاتا ہے، سلمہ حضرت ابو بکر صدیق کی امی وہیں کھڑی ہوتی ہیں، فاطمہ بھاگے بھاگے آتی ہیں، ابو بکر صدیق کی حالت کو دیکھ کے رونے لگتی ہیں، کیا حالت آپ کی ہے، یہ کس نے مارا آپ کو؟ اللہ رب العالمین ان کو قتل کرے جس نے آپ کو مارا۔ اور پھر ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہاں ہیں اللہ کے رسول، کہاں ہیں اللہ کے رسول؟ سلمہ کیا کہتی ہے معلوم؟ اور جتنے بھی ان کے مطلب خونی رشتہ دار تھے ابو بکر کے، کہتے ہیں ابھی بھوت نہیں اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، چھوڑ دو، آپ اتنا ٹارچر کیے، تمہیں اتنا مارے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہہ دو۔ کیوں آپ اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے لگ گئے ہو کہ تمہارے جسم سے خون نکل رہا ہے، سر کے بال نکل گئے ہیں لوگ مار مار کے، ابھی بھی تم محمد کا نام لے رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ تکلیف سے بھی زیادہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ لوں گا تب تک مجھے ان زخموں کا کوئی ملم تم لگا لو، مجھے رتی برابر بھی فائدہ نہیں دے گا، مجھے اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے۔ سلمہ کہتی ہیں بیٹا ہے ابو بکر، سلمہ کہتی ہیں کہ بیٹے مت جا، چھوڑ دے محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کہتے ہیں ان آنکھوں کی اور اس جسم کی شفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دیکھنے میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اور مجھ کو کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے دار ارقم بن ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جائیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو بکر صدیق اس کنڈیشن میں، اس زمانے میں کوئی ایمبولینس نہیں ہے، اللہ اکبر، کیسے گئے ہوں گے ابو بکر صدیق اس کنڈیشن میں جب کہ ان کے پورے جسم سے خون نکل رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں دار ارقم بن ارقم میں، جیسے ہی جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو دیکھ لیا، یہ جسم کا زخم میرا کم ہو گیا، اور آپ کو دیکھ لیا مجھے جسمانی اور روحانی شفا مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابو بکر کے قریب آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور ابو بکر صدیق کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر تیرا احسان میں کیسے چکاؤں، تیرا احسان میں کیسے رکاؤں، اور تیرے احسان کو میں کیسے اس دنیا میں چکا سکتا ہوں، بتا ابو بکر۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے چند صحابہ کو کہتے ہیں کہ ابو بکر کو جلد سے جلد ریکور کرو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات، ابتدائی اسلام کے واقعات تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، اور اپنے اوصاف میں اعلیٰ، زبان میں اعلیٰ، اور پھر اپنی گفتار میں اعلیٰ، اپنی ایٹیٹیوڈ میں اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ 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 اعلیٰ، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب مفاہمت، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یاری تھی، ان سے اتنی یاری تھی، اسی لیے ابو بکر جب بھی قرآن پڑھتے زار و خطار رونے لگتے۔ اور میں بات یہ کہتا ہوں، ہائلائٹ کر کے کہتا ہوں، یاد رکھو، میرا بھائی اور میرے فرینڈ سرکل کے لوگ مجھے اچھا کہیں یہ بڑی بات نہیں، میرا دشمن مجھے کہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک مرتبہ کیا ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بائیکاٹ کر کے نکال دیا گیا، تم چلے جاؤ، تم اگر پڑوسی بن کے ہمارے گھر میں رہے تو کیا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ ابو بکر بہت زور زور سے قرآن پڑھتے تھے۔ ابو بکر نے کیا کہا، چلو اگر تمہاری اسی بات میں خوشی ہے تو میں گھر کو نہیں مکہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں کچھ مطلب کھانے کی چیزیں اور ایک ہاتھ میں بوریا بستر ہے اور قرآن مجید جو اس زمانے میں تھا وہ لے کے نکل گئے۔ مکے کا بارڈر ابھی کراس نہیں ہوا، مکے کا ایک بہت بڑا سردار جس کا نام ربیعہ، وہ آتا ہے اور کہتا ہے آئین ابا بکر، کہاں جا رہے ہو ابو بکر، کہاں ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہاری قوم نے مجھے قرآن پڑھنے کے جرم سے اپنے وطن سے نکال دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ گولڈن ورڈ ہے یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہتا ہے معلوم؟ ربیعہ بعد میں اسلام قبول کر لیے، یہ کہتے ہیں مثلک لا یخرج ولا یخرج، مثلک لا یخرج ولا یخرج۔ ابو بکر تم نہ خود سے جا سکتے ہو نہ کسی کے کہنے پہ جا سکتے ہو، تم خود سے بھی نہیں جا سکتے
اور کوئی میں کا لال ایسا نہیں ہے جو تم کو نکال دے یہاں سے، چلو میری امان میں تم کو لے کے جاؤں گا، میں سردار ہوں، میری بات چلے گی، میں بھی وہاں کا پارلیمنٹ کا بڑا ہوں، ندوہ کا میں بھی بڑا ہوں، چلو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے جاتے ہیں اور خواب کانے کی سیڑھیوں پہ کھڑ کے کہتے ہیں ابو بکر میری امان میں ہے، کوئی بھی ابو بکر کو ٹچ کرے گا ربیہ کو ٹچ کرنے کے مترادف ہے، میری امان میں ابو بکر صدیق جاؤ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق، دشمن بھی ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے، دشمن تھے پر پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اور دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب کہتے ہیں کل اللہ کی قسم آپ کل کی سیرت سن لیں گے نا، واللہ بتا ابو بکر صدیق کی شان نرالی ہے، لیکن کل کی جو آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں، میں تھوڑی تیاری کیا ہوں، میں اس تیاری میں مجھے ایسا مطلب ایک اندر سے ایک مطلب روحانی طور پہ بوسٹ ملتا ہے، ایسی شخصیت ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی، سمجھ رہے بات، ایک علیحدہ شخصیت ہے وہ۔ اسی لیے گاندھی جی نے دو مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب کی سیرت پڑھا، 2 مرتبہ گاندھی جی حضرت عمر بن الخطاب کی ہسٹری پڑھا ہے، اور گاندھی جی کی ہسٹری کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر اس ہندوستان کو امنستان بنانا چاہتے ہو تو عمر رضی اللہ عنہ جیسا لا اینڈ آرڈر مکے میں لائے تھے ویسا تم ہندوستان میں لاؤ۔ سمجھ رہے بات آپ، یہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے تم اور ابو بکر میں کوئی کمپیئر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تم میں کوئی کمپیئر ہے؟ تو حضرت عمر بن الخطاب کیا کہتے ہیں، عمر کی پوری زندگیوں کی نیکیاں ایک طرف، اب عمر کی پوری زندگیوں کی نیکیاں ایک طرف، ایک رات جو اللہ کے رسول کے ساتھ غار حرا میں ابو بکر نے جو بتائی تھی وہ نیکیاں ایک طرف۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، شوکت ہے۔ اللہ کے رسول کو حکم آیا کہ تم چلو، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا ہم سفر بنا کے ہجرت کا راستہ ناپو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو جا کے کہتے ہیں ابو بکر آپ ہجرت کے انتظامات شروع کر دو، اللہ کا جب بھی آرڈر آئے گا آپ کو اور مجھ کو مدینے کے لیے ہجرت پہ روانہ ہو جائے۔ اور زندگی کا سب سے ہائی لائٹ پوائنٹ ابو بکر صدیق کا ہجرت، اور اس سے بڑی نیکی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی نہیں جو ہجرت کی نیکی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق خوش ہو گئے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا نصیب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول جیسے ہی بولے، ان کے پاس اس ٹائم پہ 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم تھے، اس میں سے اونٹ لیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا دیکھو بیٹے ہم جا رہے ہیں سفر پہ، میں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھو مکے میں جو ہوتا رپورٹنگ کا کام تم کرنا، جو بھی نیوز ہوتی کلیکٹ کر کے لا کے ہم تک پہنچانا۔ اور پھر ایک آدمی کو انہوں نے لیا دلیل، راستہ دکھانے والا، شارٹ کٹ راستہ مدینۃ المنورہ کا، یعنی کہ اس راستے سے کوئی نہ گزرے، اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقیط، اس کا انتظام کیا۔ اور پھر اپنی بیٹی اسما کو کہا بیٹے جب ہم کہیں تم کھانا پیک کر کے عبداللہ کے ہاتھ سے دے کر بھیج دینا، عبداللہ مکے کی خبریں بھی لا کے سنا دے گا اور ہمیں کھانا بھی کھلا دے گا۔ سمجھ رہے بات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر پورا پلان بھی بنا لیے اور اللہ نے حکم دے دیا کہ محمد جاؤ ہجرت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ظہر کے وقت آتے ہیں گھر کو، کس کے؟ ابو بکر کے، اور گھر میں جو موجود ہوتے ہیں ابو بکر صدیق کے، اسما، عبداللہ، عبد الرحمن، سب کہتے ہیں یہ موقع تو اللہ کے رسول کا نہیں ہے نا، کوئی بڑی بات ہے اس لیے اللہ کے رسول آئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کسی کے گھر کو ظہر کے ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے اگر وہ گھر میں ہیں تو، کیونکہ ظہر کا وقت انسان کا سونے کا ہوتا ہے، ریلیکس لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وہ آیتیں میں نے پڑھائی ہیں سورہ نور میں، اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مطلب رات کے وقت کو تو پورا میاں بیوی کے ملنے کا ایک ذریعہ بنایا، اور دن کے وقت میں اللہ نے اسپیسیفک ایک وقت کو ہائلائٹ کر کے کہا یہ وقت میاں بیوی کے ملنے کا ہے، وہ ہے ظہر کے بعد کا وقت، یہ میاں بیوی کے ملنے کا ہے۔ اسی لیے عرب میں آج بھی یہ ماحول ہے، 28 یونیورسٹیز ہیں عرب میں، ان تمام میں بھی کیا ہے ظہر تک تعلیم، ظہر کے بعد چھٹی۔ سمجھ رہے بات، فجر سے تعلیم شروع ہو جاتی، ظہر تک چلتی، پھر ظہر کے بعد چھٹی ختم۔ سمجھ رہے ہیں بات، یہ وقت ہے آرام کا، اس میں کسی کو فون بھی کر کے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کے کہنے لگے ہجرت کا آرڈر اللہ کی جانب سے مل گیا، ابو بکر چلو چلتے ہیں۔
ابو بکر خوش ہو گئے، سواری تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھو امانتوں کا کتنا خیال، اللہ کے رسول نے تمام امانتوں کو علی رضی اللہ عنہ کو دے کے بستر پہ لیٹا دیا، رات ہی رات اپنے گھر سے نکل گئے۔ وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ تھوڑا بھی دیکھے نہیں، اللہ کے رسول ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے۔ اب اللہ کے رسول کا سفر ہجرت شروع ہو گیا۔ آپ دیکھو ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سپورٹ کیے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر تھوڑا تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سپورٹ کیے ہیں۔ ایک ایک رتی برابر ابھی کھانا وقت پہ پہنچ رہا ہے، کھانا وقت پہ پہنچ رہا ہے، راستہ دکھانے والا بھی بالکل خیانت کے ساتھ نہیں، امانت کے ساتھ راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پلاننگ تھی۔ اور جب پوری ہجرت مکمل ہونے کے قریب تھی، ابھی مدینے کو پہنچنے والے تھے، وہاں مکہ المکرمہ میں ابو جہل نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ جو بھی محمد یا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کا بھی سر لائے گا، 100 اونٹ تحفتاً میرے سے وہ لے لے۔ 100 اونٹ میرے سے وہ لے لے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام سراخہ نے اللہ کے رسول کا سراخ لگا لیا۔ نام بھی دیکھو سراخہ، اللہ کے رسول کا سراخ لگا لیا، اور اتنا قریب آ گیا کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق نے ان کے گھوڑے کے ٹاپ کی آواز تک سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول پیچھے آ گیا کوئی دشمن، تو اللہ کے رسول نے کہا پلٹ کے نہیں دیکھنا، سامنے چلنا ہے تمہیں، پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے تمہیں، سامنے چلنا ہے تمہیں۔ تو اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابو بکر نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ دیکھو کہ یہ جو لوگ ہیں، جو پیچھے آ گیا یہ آدمی، یہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کرے گا، ڈرو مت، اللہ کے حکم سے تم چلو۔ چلتے گئے، جب وہ قریب آ گیا اللہ کے رسول کو پکڑنے کے، اللہ نے اس گھوڑے کو زمین میں ڈھسا دیا، اور پھر اس نے اللہ کے رسول کو پناہ مانگتے ہوئے کہا اے محمد مجھے تم پناہ دے دو، میں اس کے بعد آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے جاؤ تم کو میں پناہ دیتا ہوں، آپ پناہ اس شرط میں دوں گا کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم کہاں ہیں ہمارا لوکیشن شیئر نہیں کرنا ہے تمہیں۔ تو وہ شخص سراخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول مدینہ جانے سے پہلے مسجد قباء میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ سادگی دیکھو اللہ کے رسول کی، مدینے سے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کو آ کر ملتے ہیں، ابو بکر کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق کے داڑھی کے بال بھی پک گئے تھے، سفید ہو گئے تھے، تو لوگ ابو بکر صدیق کو نبی ماننے لگے۔ اور جب دھوپ کا سایہ پڑنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب چادر اٹھا کے ابو بکر صدیق نے سر پر رکھا تو لوگوں کو تب سمجھ میں آیا یہ ابو بکر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تب اللہ کے رسول کو لوگ بات کرنے لگے یا نبی اللہ۔ اس سے پہلے ابو بکر کو لوگ یا نبی اللہ کہہ رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، صلح حدیبیہ میں، خیبر میں، تبوک میں، اتنے جنگوں میں شریک ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک جنگ کا واقعہ بتاتا ہوں، جنگ بدر، ان کی زندگی کی سب سے ہائلائٹ جنگ۔ اس میں کیا ہو گیا، ان کے بیٹے دو ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبداللہ بعد میں اسلام قبول کر لیے، اب تک اسلام قبول نہیں کرے تھے، جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کر لیے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اور یہ ایسا گھرانہ ہے اللہ کی قسم، ان کی امی کیا ہے، سلمہ نام ہے نا۔ اللہ کے رسول کو اللہ اس ٹائم پہ جب اللہ کے رسول ان کے پیشانی پہ بوسہ دیتے نا، اس ٹائم پہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، میری امی کے لیے آپ دعا کر دو، ان کو بھی اسلام کی توفیق مل جائے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں معلوم، ابو بکر تو گھر کو جا، تیری امی کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی توفیق دے دی ہے۔ ابو بکر گھر جاتے ہیں، ان کی امی اسلام قبول کر لیتی ہے، اور ان کے ابو جب فتح مکہ کے ٹائم پہ ان کے ابو کی عمر بالکل 100 سال کے قریب تھی، 100 سال کے ہو گئے تھے۔ ان کے ابو کو چارپائی میں اٹھا کر لوگ لا رہے تھے۔ اس ٹائم پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ایک ریکویسٹ کی، اللہ کے رسول آپ کی دعا سے امی بھی ہدایت میں آ گئی، اب ابو اس اسٹیج میں پہنچ گئے ہیں کہ اب تب میں ان کی روح قبض ہونے والی ہے، اللہ کے رسول ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ مرنے سے پہلے اللہ ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دے۔ اللہ کے رسول ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ اسے بھی اسلام کی توفیق دے دے، تو اللہ ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ایک بار کیا ہوتا ہے، جنگ بدر سب ہو گئی، عبداللہ عبد الرحمن ابو بکر صدیق کے بیٹے اسلام بھی قبول کر لیے، گھر میں دسترخوان پہ بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل اس حساب سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ کھاتے کھاتے عبد الرحمن نے کیا کہا معلوم، ابو جی جب میں کافر تھا
تب آپ مسلمان تھے. جنگ بدر میں کیا ہو گیا تھا معلوم؟ آپ میری تلوار کے نوک کے نیچے آ گئے تھے. میں مارنا چاہ رہا تھا، میں کافروں کی صف میں تھا، میں آپ کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ میرے باپ ہیں، آپ نے پالا پوسا، تربیت کی، بڑا کیا. میرے جسم کی ہڈیاں آپ کی، آپ کا ڈی این اے میں، سمجھ رہے بات، آپ کا خون ہے میرے رگوں میں کیسے مارتا آپ کو؟ میں رحم کھا کے چھوڑ دیا. ابو بکر کیا کہتے ہیں معلوم رضی اللہ عنہ؟ عبد الرحمن، وہ تلوار اگر میرے ہاتھ میں ہوتی، تم میری پوزیشن پہ ہوتے، میں محمد کو تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. محمد کی محبت کی خاطر میں تیری بھی گردن مار دیتا. یہ ابو بکر صدیق تھے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اتنے کلوز، ان سے زیادہ کوئی کلوز نہیں. یہ صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات کے ٹائم پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو کہ انتظار کریں. ابو بکر صدیق لوگوں کی امامت کرائے. یہ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے جیتے جی مسجد نبوی میں امامت کرائے تھے. جب اللہ کے رسول رخصت ہو گئے اس دنیا سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کو گائیڈ کیے. کیسے گائیڈ کیے؟ حضرت عمر بن الخطاب تلوار نکال کے نکل پڑے. کہنے لگے جو بھی اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مر گئے، اس کے گردن میں مار دوں گا. حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. لوگوں کان کھول کے سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے تھے اب تک، وہ لوگ سن لیں محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے اب تک، سن لو کہ اللہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم. اللہ کہتا ہے کہ محمد تو ایک رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا تم ایسے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے جیسے پہلے تھے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اس دنیا میں جتنے، میرا دوست بھی آیا ابراہیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ابراہیم بھی موت کا مزہ چکھا اور وہ میرے پاس آ گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس پوری امت پر احسان ابو بکر کا ہے کہ انہوں نے گائیڈ کیا. اور جب خلیفہ بنے، جس دن اپوائنٹ ہوئے خلیفہ کے طور پہ، اسی دن کپڑے کا بزنس کرتے تھے. یہ کپڑے کی پوٹلی اٹھا کے نکل پڑے مدینے کی مارکیٹ میں بزنس کرنے کے لیے. حضرت عمر بن الخطاب آ کے ہاتھ پکڑے، کہتے ہیں کہ ابو بکر اب تمہارا معمولی اسٹیٹس نہیں ہے، اتنی بڑی سیاست کے تم حاکم ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ کپڑے بیچنے جا رہے ہو تم؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا جب میں خلافت میں مشغول ہو جاؤں گا؟ میرے گھر میں تو بھی ہیں نا بچے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ گھر اہم ہے، گھر اہم ہے. گھر میں کھانا نہیں بول کر ہم کہیں دعوت کا کام کریں، یہ زیب نہیں دیتا. گھر اہم ہے، گھر کو پہلے سنبھالنا ضروری ہے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عمر بن الخطاب کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، آپ کو انشاءاللہ بیت المال سے آپ کی تنخواہ ہم مقرر کر دیں گے. ابو بکر کتنی تنخواہ چاہیے آپ کو؟ بولو. کیا کہتے ہیں؟ قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ میری تنخواہ اتنی ہوگی، مدینۃ المنورہ کے مارکیٹ میں جو سب سے کم کماتا ہے اتنی میری تنخواہ ہوگی. اللہ اکبر. آج دیکھو کتنے بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہیں یہ لوگ، کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ اکبر. ڈرنا چاہیے. میں ان حکومتوں کو نہیں مخاطب، وہ حکومتیں جو اسلامی طرز پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہیں، جو اللہ اکبر، وہ چاہتے تو کس سے جا سکتے تھے؟ آرام سے چھوٹی موٹی گاڑیوں سے بھی جاتے تھے. سیکیورٹی کے بہانے پہ اور اپنی جان کے خطرے کے بہانے پہ کتنے ڈالرز، کتنے کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں معلوم یہ لوگ. اللہ اکبر. یہ دیکھو ابو بکر. کیا ابو بکر کو جان کا خطرہ نہیں تھا؟ ابو بکر کو جان کا خطرہ نہیں تھا؟ تھا ان کو جان کا خطرہ، لیکن جان کے خطرے سے بھی زیادہ ان کو یہ خطرہ تھا مجھے اللہ کے دربار میں 1-1 روپے کا جواب دینا ہے. ان کو اس سے بھی زیادہ خطرہ تھا. یہ خطرہ ہمارے پاس نہیں ہے. کتنا کھانے والے زیادہ ہیں، ایمانداری سے چلانے والے بہت کم ہیں. میں تھوڑا سائڈ سے مار رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد 3 بڑے بڑے کام کیے. سب سے پہلا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک آدمی اٹھا، اس کا نام مسیلمہ کذاب. اس نے کہا اللہ کے رسول کے بعد میں نبی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ابو بکر نے کہا تو نبی، تیرے خلاف ایک بڑا لشکر حضرت ابو بکر نے بھیجا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ مسیلمہ خذاب کو سر قلم کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپاہی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک انسان، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ سب سے پہلا کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ پھر دوسرا کارنامہ مرتدین، اللہ کے رسول جیسے رخصت ہو گئے، چند لوگوں نے کہا ہم مسلمان اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول چلے گئے ہم مسلمان نہیں، لوگوں نے کہا ان کے خلاف بھی جہاد کرو۔ اور تیسرا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابو بکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے، اس کو بھی لوں گا، نہیں دیں گے اس سے بھی جہاد کروں گا میں۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہائی لائٹ پوائنٹ تھے۔ اب جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ وارضاہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں اب تک میری سیلری 2 سال 6 مہینے تقریباً خلیفہ رہے، 2 سال 6 مہینے خلیفہ رہ کے 3 بڑے بڑے کام کیے۔ ایک مرتدین کو جو بھی اسلام سے پھر گئے ان کے خلاف جنگ کیے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوں بولے تو جنگ کرتا ہوں بول کے ڈرا دیے، اور پھر جس نے مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں تو اس کے خلاف جہاد کیے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں اب تک بیت المال سے میری تنخواہ کتنی ہے بولو؟ تو غلام کہتا ہے کہ آپ کی تنخواہ تقریباً 8000 درہم آپ نے اب تک لی ہے تنخواہ۔ تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ فلانی جگہ میری زمین ہے اس کو بیچ دو، جتنی سیلری اب تک میں لیا ہوں وہ بھی جمع کر دو، اور مجھے کیا کیا بینیفٹس ملے ہیں خلیفہ ہونے کے بعد۔ تو وہ کہتا ہے یہ غلام آپ کا ہے، یہ ایک اونٹ آپ کا ہے، اور ایک چادر آپ کی ہے، یہ آپ کو خلیفہ ہونے کے بعد یہ 3 بینیفٹس ملے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بعد میں خود لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میرے بعد خلیفے کے طور پہ میں عمر کو اپوائنٹ کرتا ہوں، یہ 3 چیزیں بھی عمر کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور ایک سب سے بڑی ٹویسٹ کی بات بتاؤں، دیکھو جو اس دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا نا، مرتا اسی محبت میں، اس زندگی کا اینڈ بھی اس کا اچھا ہوتا، اور آخرت میں بھی اللہ انہی کے ساتھ رکھتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے کیا بولتے ہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کون پسند؟ تو اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ عائشہ۔ پھر سیکنڈ کون پسند؟ مردوں میں کون پسند؟ تو اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ بولو تھوڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں نا۔ آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں، مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے۔ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ 63 ایئرس نا۔ ابو بکر صدیق بھی 63 ایئرس، حضرت امی عائشہ بھی 63 ایئرس، حضرت عمر بن الخطاب بھی 63 ایئرس۔ اللہ اکبر، یہ 4، اور یہی سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے۔ ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس کون ہیں آج؟ سیدھے طرف ابو بکر ہیں، لیفٹ سائڈ عمر ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اول شق قبری فی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلی میری خبر پھٹے گی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے 2 رفیقوں کے ساتھ نکلوں گا، ایک ابو بکر ہوں گے، ایک عمر ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا ایک نتیجہ اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ اللہ نے ان کی وفات بھی اسی سال میں رکھی جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دل سے جن کا اٹیچمنٹ تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ایک نصیحت جو بار بار کرتے تھے، وہ بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق اپنی پوری زندگی کو ایک ورڈ میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ بہت سارے ان کے اقوال حکمت ہیں، ایک زیادہ بولے تو یاد نہیں رکھتے، ایک کہتے ہیں انسان کے لیے مصیبت کی سب سے بڑی جڑ زیادہ بات کرنا ہے، بولتے ہیں کیا؟ انسان کے لیے مصیبت کی سب سے بڑی جڑ زیادہ بات کرنا، جو زیادہ بات کرتا وہ زیادہ مصیبت میں پڑتا۔ یہ ان کی زندگی سے ایک حاصل ہونے والا ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھ کو کم بولنے والا، زیادہ سننے والا، زیادہ ذکر کرنے والا، کم بکواس کرنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سب جم کر بیٹھے رہے، اللہ کے بعد آپ سب کا شکر گزار ہوں میں۔ اللہ رب العالمین جو ہم سیرت ابو بکر صدیق سنے ہیں، اس سیرت کو ہماری زندگی میں اللہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ شکریہ، والسلام علیکم۔